نقل کو اصل جیسا بنا لیں، اس کی ہو نقل تیار کر لیں، دیکھنے میں حقیقت دکھائی دے۔ ہم یہی تماشا دیکھتے بڑے ہوئے ہیں، ہمیشہ توجہ اس پر ہوتی ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں کیسی ہے، یا نہ کہ یہ دراصل کیا ہے۔ رجحان یہ ہے کہ آپ وہ نہیں ہیں جو آپ دراصل ہیں۔ دوسروں کو بے وقوف بنانے کی صلاحیت سے آپ کی ذہانت اور مہارت کی جانچ ہوتی ہے۔ سیاست میں اس ہنر کو عقل مندی کہا جاتا ہے۔ شعبہ باز فنکاروں کے کرشمے ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ کاروبار کرنے والی کمپنیاں شکایت کرتی ہیں کہ ان کے برانڈز کی نقل فروخت ہو رہی ہے۔ کم و بیش تمام برانڈز کی نقل بذات خود ایک صنعت بن چکی ہے۔ بہت سے لوگ نقول تیار کرنے والوں کے معترف بھی ہیں۔ وہ ان کی نقل بمطابق اصل تیار کرنے کی مہارت سے بہت متاثر ہے۔ معاشرے کو شکایت ہے کہ عام زندگی اور سماجی تعلقات، ملازمت اور تعلیم میں دھوکہ دہی اور چکمہ بازی کا راج ہے۔ دکھاوے کی بیماری شاید ہی کسی اور جگہ اتنی گہری ہو جتنی سیاست میں ہے۔ دنیا بھر، خاص طور پر پاکستان کے سیاست دانوں نے تو دھوکہ بازی کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ ان کی مہارت کی مہر دکھاوا کرنا ہے۔ اس کے بغیر کوئی سیاست دان کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن پھر ہماری کہیں پہنچنے اسے مراد کیا ہے؟ معاشرے میں حیثیت اور مرتبہ ملمہ کاری سے طے پاتا ہے۔ اس کا تعین آپ کے کردار کی گہرائی سے نہیں بلکہ آپ کے اکاؤنٹ کے حجم سے ہوتا ہے۔ جن گاڑیوں میں آپ سفر کرتے ہیں، جو فون آپ استعمال کرتے ہیں، جو برانڈ آپ پہنتے ہیں، جو حیثیت آپ کو حاصل ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ اہم اور فیصلہ کن ہے جو دراصل آپ کا کردار اور صلاحیت ہے۔ مہنگی کاروں، مہنگی گھڑیوں اور مخصوص نمبر پلیٹوں کی چمک دیکھنے والوں کی نظروں کو اس طرح چندھیا دیتی ہے کہ اصل کردار نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ دکھاوے کی اس دنیا میں سیدھے سادے سیاست دانوں کا مذاق آ جاتا ہے، انہیں منصب سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں اس وقت اس مذاق کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ آج اس منافقت کا پردہ چاک ہو رہا ہے۔ ان اساطیر کے بت ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک اس سیاست دکھاوے کی دنیا ہے، جو دکھائی دیتا ہے وہی بکتا ہے۔ سیاست میں جو دیکھتے ہیں وہی مانتے ہیں۔ اسی لیے سیاستدان کا سب سے اہم ساتھی اس کا فوٹوگرافر ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی ضرورت سیلفی اور وائرل ہونے والی بریکنگ نیوز ہوتی ہے۔ سیاست دانوں کی سب سے اہم مصروفیت دکھائی دینا، سنائی دینا اور چرچا ہونا ہے۔ جذباتی دکھاوے کے ماہر سیاستدان مشکل ووٹروں کی حمایت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اداس چہرہ، محرومی میں لپٹی تصویر، سیلابی پانی میں جا اترنے کے مناظر، گال پر آنسو کا قطرہ گرم خبر بن کر ہمدردی اور انتخابی کامیابی سمیٹ سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ قاف سواد پارینہ بن چکا۔ باشعور اور جدید ٹیکنالوجی میں مہارت رکھنے والے نوجوان، فعال اور ہر جگہ سرایت کرنے والا سوشل میڈیا اور فوٹو شاپ شدہ مواد کو پکڑنے والی ٹیکنالوجی اصل اور جعلی کو سیکنڈوں میں الگ کر سکتی ہے۔ یہ کوریج اب اتنی زیادہ ہے کہ سیاستدان کو اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کیا دکھایا جائے اور کیا نہ دکھایا جائے۔ حال ہی میں ایک کلپ وائرل ہوا جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان چائے میں روٹی ڈبو رہے ہیں، جس میں ان کی سادگی دکھائی دے رہی ہے۔ عمران خان کی یہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی ہے کہ متاثر ہو کر لوگ اب چائے اور روٹی کھانے کی اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں۔ اس طرح آج کی دنیا میں دکھائی جانے والی تصویر تاثر بناتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے۔ جھوٹ کی ملمہ کاری کے لیے پروپیگنڈا۔ ہٹلر کے دور میں گوبل کی حکمت عملی 3/4 صدی تک مقبول رہی۔ جھوٹ کو اتنا دہرائیں کہ جھوٹ سچ بن جائے۔ میڈیا کا کنٹرول اہم ہتھیار تھا۔ کئی دہائیوں سے سیاست دانوں نے اپنا مخصوص تاثر پیدا کرنے کے لیے اسے مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ بھٹو نے اس خاندانی تصور کو کمال تک پہنچایا۔ باپ اور ان کی بیٹی اور پھر شوہر اور اب بیٹا، سبھی کو عوام نے خاص طور پر سندھ میں بھٹو کی میراث کے صحیح وارث کے طور پر قبول کر لیا۔ جہاں بھٹو خاندان نے بھٹو ازم کے ذریعے خاندانی سیاست کو معمول بنایا، شریف خاندان نے اس مشہور قول کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے کے ذریعے خرد برد کو عوامی بنا دیا۔ تاثر عام کیا گیا کہ اگر وہ اپنے لیے پیسہ نکالتے ہیں تو عوام پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پھیلائے جانے والے یہ نعرے لوگوں کے لیے قابل قبول ہوتے چلے گئے اور وہ انہیں نظام کا حصہ تسلیم کرنے لگے۔ یہاں ایک بار پھر مصنوعی ذہانت اور سمارٹ فونز کے دور میں ان روایات کو چیلنج کیا گیا۔ عمران خان 26 سال سے اس دکھاوے کے کلچر کے خلاف بات کر رہے تھے، لیکن یہ صرف پچھلی ایک دہائی میں ہی ہوا تھا کہ نوجوان نسل کو غیر مساوی دنیا میں جینے کی اذیت کا احساس ہونے لگا۔ شریف خاندان کی منی لانڈرنگ پر BBC کی بنائی گئی دستاویزی فلموں پر بحث ہوئی۔ پاناما لیکس نے اسے بے نقاب کر دیا
اور عدالتوں میں 2 سال تک چلنے والا کیس بالاخر سچ سامنے لے آیا۔ میڈیا نے پچھلے اور حال کے بیانات اور سٹیٹس کو خوب اجاگر کیا۔ 3 ان لوگوں کو جب تک پتہ چلے گا بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ایک اور افسانوی خیال یہ رہا ہے کہ کیے گئے وعدے انتخابات کے لیے ہوتے ہیں اور اقتدار میں آتے ہی وہ وعدے ماضی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ کھوج لگانے اور پھر وعدہ خلافی عوام کے نوٹس میں لانے کے لیے طویل وقت درکار ہوتا تھا، لیکن اب تیز سرچ انجنوں اور ٹک ٹاک جیسے بہت تیزی سے پیغام پھیلانے والے پلیٹ فارمز کے ساتھ نہ صرف پیغام جلدی پھیلتا ہے بلکہ اس پر فیڈ بیک بھی ملنا شروع ہو جاتی۔ جب ایک سیاستدان بیان دے رہا ہوتا ہے تو پروگرام ختم ہونے سے پہلے اس کے جھوٹ کو بے نقاب کرنے والے میمز اور ویڈیوز آ جاتے ہیں۔ عوام میڈیا اور سیاستدانوں سے آگے ہیں۔ ذرا وزیر اعظم اور ان کے وفد کے امریکہ کے موجودہ دورے کو دیکھیں۔ یہ سمندر پار پاکستانی تھے جو ٹیکس دہندگان کے پیسے سے کرائے پر لیے گئے ہوٹلوں کی ویڈیوز بنا رہے تھے اور اس کا موازنہ سابق وزیر اعظم عمران خان سے کر رہے تھے جو ٹیکس دہندگان کے پیسے بچانے کے لیے سفارت خانے میں قیام کرتے تھے۔ اس طرح عوام اب سیاست دانوں کی طرف سے پھیلائی گئی گمراہ کن خبروں کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں۔ 4 اب سپر پاور کی حمایت کے بغیر اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ شاید سب سے بڑا اساطیری بت جو ٹوٹا ہے وہ یہ کہ اب پاکستان میں امریکہ کی مدد کے بغیر اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات بابرکات تو حقیقی تو مستقل اور ابدی ہے، لیکن پنجاب اور سندھ میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں طاقتوروں کا اثر تحلیل ہوتا دکھائی دیا۔ سازش اور حکومتی طاقت کے باوجود تحریک انصاف جیت گئی۔ اس نے عوام میں اعتماد پیدا کیا ہے۔ اب وہ ان طاقتوں سے سوال پوچھ رہے ہیں جن کے سامنے زبان نہیں کھولی جا سکتی تھی۔ ملک کو روایتی انداز میں چلانے کے طریق کار کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ دکھاوے میں مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پیدا کیا جانے والا تاثر دیر پا نہیں ہوتا، تاہم ہمارے ہاں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ یہاں قول و فعل میں انتہائی تضاد کے باوجود لوگ بچ نکلتے ہیں۔ مغربی معاشرے میں منافقت